السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا زینت عرش اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ رب کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آج کچھ اولیاء کرام کے بارے میں لب کشائی کرنے کی جرات دی ہے۔ ہم مالک بے نیاز کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار الہ ہمیں سچ بولنے اور حاضرین کو سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، جس کا معنی، جس کا ترجمہ سیدھا سادہ یہی ہے، اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے اے ایمان والو، مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ اب دیکھیں، ایمان والے کو مخاطب ہے، بے ایمان کو نہیں، بے ایمان کو نہیں۔ جو بے ایمان ہے ان کو اس طرح مخاطب نہیں کیا گیا کہ تم ڈرو اللہ سے، ایمان والے کو ہی کہا گیا کہ تم اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ بہت اچھی بات۔ اے اللہ، تیری عظمت پر ہم سارے مسلمان قربان۔ تو نے تو کہہ دیا کہ وسیلہ تلاش کر، تو وسیلہ ہے کیا؟ اگر وسیلہ نماز ہے، اگر وسیلہ روزہ ہے، اگر وسیلہ حج ہے، اگر وسیلہ زکوٰۃ ہے، تو مولا کیا ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، کیا صرف ان امور کرنے کی بنیاد پر مولا کیا تم مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ کیا یہ سارے امور کرنے کے بعد تیرے نبی کی آل سے ہم محبت نہ کریں؟ ان سارے امور، سارے فرائض کو ادا کرنے کے بعد اگر ہم تیری آل سے محبت نہ کریں، تیری آل سے، تیرے نبی کی آل سے بغض کریں، تو اے مولا کیا تو میری نماز کو قبول کر لے گا؟ کیا تو میرے روزے کو قبول کر لے گا؟ کیا تو میرے حج اور زکوٰۃ کو تو قبول کر لے گا؟ کیا صدقات و خیرات و عطیات و شریعت کو تو قبول کر لے گا؟ نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ کبھی بھی نبی کی آل کے دشمنی کی بنیاد پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، عطیات قبول نہیں کر سکتا۔ تو جان ایمان نبی اور نبی کی آل ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے لیے ذریعہ نماز بنے، میرے لیے ذریعہ روزہ بنے، میرے لیے ذریعہ حج بنے، زکوٰۃ بنے، تو سب سے پہلے آپ اصل کو پکڑنا ہوگا۔ اصل کیا ہے؟ وہ نبی کی ذات ہے۔ یہ کیا ہے؟ نبی کی ذات ہے۔ اصل نبی کی ذات ہے۔ نماز نبی کے صدقے میں، روزہ نبی کے صدقے میں، حج نبی کے صدقے میں، زکوٰۃ نبی کے صدقے میں، سب کچھ نبی کے صدقے میں۔
یہاں تک کہ یہ کہ ہم اور آپ بھی نبی کے صدقے میں، ہم آئے یہاں بھی ہیں نبی کے صدقے میں، اٹھیں گے بھی وہاں نبی کے صدقے میں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و بقا تمہارے لیے، چینین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت اپنے عقیدے کا اظہار فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہے آپ کے لیے ہے، ہم یہاں ہیں آپ کے لیے ہے، وہاں بھی جائیں گے تو آپ کے لیے جائیں گے، اگر قبر میں بھی اٹھیں گے یا رسول اللہ آپ کے لیے اٹھیں گے. تو پتہ کیا چلا؟ نبی اصل ہے، نبی اصل ہے. ہمیں نماز ادا تو کرنی ہے لیکن اس سے پہلے نبی پر ہم اپنے آپ کو، نبی پر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا. جب ہم اپنے آپ کو مضبوط ہو جائیں گے، اپنا ایمان نبی سے مضبوط کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز بھی قبول ہوگی اور ہمارا روزہ بھی قبول ہوگا. جی اگر ہم نبی سے محبت نہیں کیے، دیکھیے کرب و بلا کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے گئے. کرب و بلا کے میدان میں اس طرف بھی خیمہ لگی ہوئی ہے اور اس طرف بھی خیمہ حسین بھی اور خیمہ یزیدیت بھی ہے. خیمہ حسین میں بھی نماز ہو رہی ہے اور خیمہ یزیدیت میں بھی نماز ہو رہی ہے. یزید کی طرف بھی ایک دو نہیں، امام حسین سے لڑنے والا کوئی حافظ ہے، امام حسین سے لڑنے والا کوئی مولوی ہے، کوئی مفتی ہے. جی مفتی بھی لڑنے کے لیے امام حسین سے لائے. امام حسین کو کوئی جاہل نے شہید نہیں کیا، امام حسین کو کوئی جاہل نے شہید نہیں کیا بلکہ پڑھا لکھا لوگوں نے شہید کیا. میرے بھائی امام حسین سے لڑنے کے لیے حافظ قرآن آئے، امام حسین سے لڑنے کے لیے عالم دین آئے، امام حسین سے لڑنے کے لیے مفتیان کرام آئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے لڑنے کو قبول نہیں کیا، ان کی عبادتوں کو قبول نہیں کیا، ان کی ریاضتوں کو قبول نہیں کیا، ان کی اذانوں کو قبول نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس کے دل میں نہ نبی کی محبت تھی، نہ نبی کی آل کی محبت تھی، نہ نبی کی محبت تھی، نہ نبی کی آل کی محبت تھی. اور جس انسان کے دل میں نہ نبی کی محبت ہو نہ نبی کی آل کی محبت ہو، میں سچ کہتا ہوں اللہ کی قسم اس کی نماز قبول نہیں ہو سکتی ہے. آپ نماز پڑھتے ہو نا، درود شریف پڑھتے ہو، درود ابراہیمی کیا ہے؟ وَعَلَىٰ آلِ محمد، نبی پر بھی درود بھیجتے ہو اور نبی کی آل پر بھی درود بھیجتے ہو. جی اگر ایک طرف کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مولانا ہیں، ہم مفتی ہیں، ہم حافظ ہیں، ہم قاری ہیں، ہم مولوی ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو، لیکن اگر آپ کے دل میں نبی کی آل کی محبت نہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں. بستے پاری ہمارے کو تھا کچھ بھی ٹھیک نہیں. اگر سب کچھ کو ٹھیک کرنا ہے، نماز کو ٹھیک کرنا ہے، روزہ کو ٹھیک کرنا ہے، حج کو ٹھیک کرنا ہے، تو سب سے پہلے نبی اور نبی کی آل سے محبت کرنی ہوگی جب آپ ٹھیک ہوں گے. ورنہ آپ نماز پڑھتے رہیے، روزہ کرتے رہیے، روزہ رکھتے رہیے، حج کرتے رہیے، زکات دیتے رہیے، ساری چیزیں آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. میں قرآن شریف سورہ کہف کے بارے میں بتانا چاہوں گا. یہ 16 پارہ کے اندر میں سورہ کہف ہے. جب اس زمانے کے اندر میں، دقیانوس کے زمانے کے اندر میں، جب اللہ والوں کو ظالموں نے ستایا، پریشانی کیا، تو 7 لوگ، جیسے ہمیں ہماری علم کے اندر میں ہے مخسلیمینہ، یملیخہ، مرتونس، بینونس، سارونس، زبانس، کشفی، تنونس، یہ جو ہے نا یہ 7 لوگ کہ سب کے سب کہاں چلے گئے؟ شہر چھوڑ کر ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے، ویرانی کی طرف گئے. لیکن کتابوں میں آیا، قرآن پاک میں آیا کہ وہ ایک کوہ کے اندر میں، ایک سرنگ کے اندر میں جا کر پناہ گزی ہو گئے. لیکن جب جا رہے تھے نا تو ساتھ میں ایک کتا ہو لیا. کیا ہو گیا؟ ایک کتا ہو گیا. تو ان اللہ والوں نے پوچھا، اے کتا، میں اردو میں بول رہا ہوں کتا، حالانکہ عربی میں کلب ہوتا ہے، کلب مانے کتا ہوتا ہے، اردو میں بول رہا ہوں. پوچھا کہ تو میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ ارے میں تو اب جان بچا کر بھاگ رہا ہوں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شہر چھوڑ رہا ہوں، تو میرے ساتھ جائے گا؟ تو جو دقیانوس کے زمانے کے جو سپاہی ہیں بادشاہ کے، وہ لوگ تو مجھے پکڑ لیں گے، کیونکہ تیرا کام ہے بھونکنا سمجھ، کتے تیرا کام ہے بھونکنا. تو کہ کسی فقیر کو دیکھتا ہے تو بھونکنے لگتا ہے. جب کتے کی عادت ہوتی ہے نا بھونکنا، سمجھ رہے نا، بھونکتا ہے. آج کل بھی کچھ لوگ داڑھی رکھ کے، آج کل بھی کچھ لوگ ٹوپی پہن کر، آج کل بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ والے کو دیکھ کر بھونکنے لگ جاتے ہیں. کوئی آج نئی بات نہیں ہے، وہ پرانی بات ہے. قرآن کھول کر دیکھو. اگر غلط بات ہو نا، غلط بات اگر ہو تو آپ کا جوتا میرا سر، میں کہیں اور نہیں، میں پوری سول کی سرزمین پر ہوں. میں دارالعلوم منظر قادریہ سے بول رہا ہوں. میں الحمدللہ میرے بولنے کا ریکارڈ کیا. آج کل بہت سارے لوگ اٹنگ پجامہ والے، جی ماتھے پر کلنگ لگانے والے، نبی کو اپنے طرح کہنے والے، یہ لوگ بھی بہت ساری باتیں نبی کو اور نبی کے آل کو الٹا سیدھا کہتے رہتے ہیں. جی میں علی اعلان کہتا ہوں، کتے کو جب منع کیا
तो तारीख गवाह है, कुत्ते ने कहा ये कि और वो कोई कुत्ता होगा जो अल्लाह वालों में भूखता होगा, हम वो कुत्ते नहीं हैं जो आपको देखकर भूखा करेंगे। तारीख में आया, कुरान शरीफ में भी जिक्र है कि वो कुत्ता जिसका नाम था कितमीर, क्या नाम था? कितमीर, दोनों अपने टांगों को गार पर फैलाकर पहरा देना शुरू किया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो वली से मोहब्बत करने की बुनियाद पर वो कुत्ता जन्नत में जाएगा। वली से मोहब्बत करने की बुनियाद पर वो कुत्ता जन्नत में जाएगा। जब एक कुत्ता वली से मोहब्बत करे, वली कितना बड़ा हो जाए वो सहाबी के दर्जे पर नहीं पहुंच सकता, बात समझिएगा। और जो नबी की आल है, सुभान अल्लाह, उसका क्या कहना, वो तो पैदाइशे सरापा वली हुआ करते हैं। ये और बात है कि किससे खता नहीं होती, खता तो तकरीबन काफ़ी लोगों से भी सरजद हो जाती है। खता की बुनियाद पर किसी को दीन से बेदखल कर देना ये हट धर्मी है, बात समझना। कुत्ते ने वली से मोहब्बत की तो मेरे नबी फरमाते हैं कि वो कुत्ता इंसान की शक्ल में जन्नत में जाएगा। तो आजकल का कैसा ये कुत्ता है जो नबी की आल को देखकर उसको भोंकता है, नबी की आल की तौहीन करता है, नबी की आल पर उंगलियां उठाता है। अरे शर्म करो, कुत्ते से सबक लो, तुम तो अशरफुल मखलूकात हो, किस खेत के मूली हो तुम? अब रही बात कुछ और, ये बात सच है, कुछ लोगों ने शरीयत के नाम पर अपना धंधा खोल रखा, ये सच है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 में 95% सब के सब गलत हैं। अगर तुमने ऐसा किया कि 95% यानी 95% गलत आदमी हैं, 5% सही हैं, तो आपको 5% सही करना पड़ेगा, वरना आप इंदल्लाह मुजरिम हैं, आप झूठे हैं। 5% आपको सही करना पड़ेगा कि 5% कहाँ सही, कौन कौन सही है, वरना आपने 95% पर आपने उंगलियां उठाई हैं। आपने 95% पर जब उंगलियां उठाई तो आप ये जरा बताएं, क्या हम ही एक आलिम हैं? क्या आप ही एक आलिम हैं? या हमसे एक इल्म रखने वाले हम ही हैं, या हमसे भी कोई ज़्यादा जानने वाले हैं? अगर ज़्यादा जानने वाले हैं तो क्या वो बुराई को ख़त्म नहीं कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बुराई को ख़त्म कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे ख़त्म की जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फटाफट ख़त्म कर दी जाती हैं। अब जो धीरे धीरे अगर ख़त्म कर रहे हैं और आपने कह दिया कि मुअलिन है, ये फासिक है, ये गुनाह कबीरा का मुस्तहक है, तो आप बताएं क्या ऐसा कहना सही है? ये सरासर गलत है। दूसरी बात, नबी की आल, एक बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहूँगा, नबी की औलादों में से कोई भी अगर वो गुनाह में मुब्तला हो गया, सपोज डेट कोई गुनाह कर लिया ऐसा, चाहे गुनाह सगीरा का मुस्तहक हो या उससे थोड़ा बढ़ गया, तो हम उसकी तौहीन नहीं कर सकते। हम उनके पेशाब के कतरे के बराबर नहीं है मेरे भाई, पेशाब होता है ना, उनके कतरे के बराबर नहीं है, तो हम उसकी बुराई कैसे कर सकते हैं? ज़रा सोचिए आप अगर हम सपोज डेट उनकी बुराई करते हैं, फिर बचा कौन बचा फिर आपके नज़दीक में जिनकी आप तारीफ करेंगे? कौन बचा इस वक्त? कौन सरापा माँ के पेट से हाफिज कुरान पैदा हो रहा है? कौन ऐसा शख्स है जो अभी वली कामिल पैदा हो रहा है? किसकी आप मुकम्मल तारीफ करेंगे? देखिए, बुराई अगर जन्म ली है किसी को तो उसकी इस्लाह की जाती है, ना कि कीचड़ उछाला जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर किसी में कोई आयब है तो उसकी इस्लाह की जाए। अगर आपने आयब को फैलाया तो सबसे बड़े मुजरिम आप हैं। कल क़यामत के रोज़ आपका आयब खोल दिया जाएगा। आप मौलवी हैं, ग़ीबत खोर बनते हैं, शर्म करनी चाहिए मौलवी मौलाना को जो एक दूसरे की ग़ीबत करते हैं। अगर आप ग़ीबत खोर होंगे, आप नाइब रसूल हैं, आप अपने आप को आशिक रसूल कहलाते हैं, नबी के वारिस कहलाते हैं, और नबी का वारिस होकर वो ग़ीबत खोर हो। अल्लाह ने कभी ग़ीबत खोर को पसंद नहीं किया। नबी ने सख्ती के साथ मना फरमाया कि वो ग़ीबत खोर जो चुगली खाता है ना, वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। क्या आपने किसी को बुराई करने से पहले किसी का अपनी इस्लाह की? अगर किसी के अंदर में कोई बुराई है तो क्या आपने उसको आकर समझाया? क्या आपने उसे बताया? आप नहीं बताए तो फिर आप कीचड़ उछाला, आपने गोया आपने आयब को उछाला, और ये आयब को उछालने वाला कभी दीन का रहबर हो ही नहीं सकता है। रहबर नहीं बल्कि ये दीन का रहज़न है। रहज़न बोलो तो डाकू, और डाकू के चक्कर में ना आना। अरे माल भी लूट लेगा और ईमान भी लूट लेगा, माल भी लूट लेगा,
ایمان بھی لوٹ لے گا. ہمیں رہبر کے چکر میں آنا ہے, رہزن کے چکر میں نہیں آنا ہے. دوسری بات, میں نے جو آیتیں پڑھی کہ وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ کون ہے؟ اللہ والے ہی تو ہیں. اللہ والے. میں نے قرآن سے پوچھا, قرآن بتا کن کے دامن کو ہم پکڑ لیں. تو قرآن نے کہا, قرآن کو جب کھول کر دیکھیں گے تو قرآن بابانگ دوحل کہتا ہے کیا, النبیو. ذرا آپ ہماری بات پر دھیان دیں گے اس طرف, جو کیونکہ انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں بیٹھ جائے گی باتیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ مزہ آ جائے گا. رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. جی, بندوں سے مخاطب کرتا ہے. بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ اس راستے پر مت چلا جس راستے پر تیرا غضب ہو, جس سے تو ناراض ہو, اس راستے پر مت چلا. کون سے راستے پر؟ تو قرآن کھول کر دیکھیں گے نا, تو صدیقین, شہداء, صالحین, ان کے بارے میں کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا, صالحین کے راستے پر چلا. تو آج جتنے بھی دامن پکڑنے والے ہیں, چاہے سلسلہ فریدیہ کے ہوں, چاہے سلسلہ چشتیہ کے ہوں, چاہے سلسلہ قادریہ کے ہوں, چاہے سلسلہ سہروردیہ کے ہوں, چاہے سلسلہ رضویہ کے ہوں, چاہے سلسلہ نقشبندیہ کے ہوں, چاہے سلسلہ عظیمیہ کے ہوں, اگر پیر کے دامن کو پکڑ لیا, صالحین کے دامن کو پکڑ لیا, نبی کی آل کے دامن سے وابستہ ہو گیا, تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب ہوگا. جی. دوسری بات, ایک چیز آپ کو میں وضاحت کر دوں کہ جہاں پر صالحین بیٹھا کرتے ہیں, صالحین نیک لوگ بیٹھا کرتے ہیں, نیک لوگوں کو رہنے کی جگہ کو خانقاہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ خانقاہ. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں 95% خانقاہ خراب ہے, سپورٹڈ. آپ بتائیں خانقاہ نے کیا کیا؟ خانقاہ تو آپ نے بنایا, خانقاہ خراب کیسے ہو گیا؟ اگر کوئی مسجد میں شراب پی کے آ جائے تو بولے شرابی کی غلطی ہے یا مسجد کی غلطی ہے؟ اگر کوئی مسجد میں جوا کھیلنے لگ جائے تو جواری کی غلطی ہے یا مسجد کی غلطی ہے؟ اگر کوئی کہتے ہیں مسجد میں مت جاؤ تو شرابی گھس گیا, تو بولو مسجد سے روکنے والا یہ دین اسلام کا رہبر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں. اسی طریقے سے بزرگوں کی بیٹھک کو خانقاہ بولتے ہیں, رہنے کی جگہ کو. اب خانقاہ کے اندر میں کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو وہ گڑبڑ ہوگا یا خانقاہ گڑبڑ ہوگی؟ وہ گڑبڑ ہوگا نا, خانقاہ نہیں. اگر کوئی خانقاہ سے روک رہا ہے تو سمجھ لیجئے بزرگوں کی صحبت سے روک رہا ہے. کیا روک رہا ہے؟ اب بزرگوں کی صحبت سے کون روکتا ہے؟ انسان یا شیطان؟ ذرا زور سے یہ شیطان. کون روکتا ہو؟ شیطان. اب بتاؤ ہمیں انسان کی بات ماننی ہے یا شیطان کی بات ماننی ہے؟ کوئی کہے گا خانقاہ مت جاؤ تو کیا خانقاہ رک جائیں گے؟ شیطانوں کی بات پر عمل کرنے لگ جائیں گے؟ نہیں, ہمیں شیطانوں کی بات پر کبھی عمل نہیں کرنا. اب دیکھ لیجیے خانقاہ میں کچھ لوگ گڑبڑ ہیں. ایک ہوتا ہے اپنے آنکھ کا قصور. حضور وارث پاک دیوا شریف, یقین نہیں ہونا, آپ دیوا شریف آپ بارہ بنکی پہ چلے جائیں, لکھنؤ سے پیچھے بارہ بنکی گونڈا ڈسٹرکٹ سے آگے یو پی میں, وارث پاک کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے, کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے. جی, لوگوں نے دیکھا وارث پاک کبھی نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. کچھ لوگ یہاں ہیں, اور کچھ لوگ جب حج کعبہ کرنے کے لیے گئے کیا دیکھ رہے ہیں کہ وارث پاک دیوا میں نہیں کعبہ شریف میں نماز ادا کر رہے ہیں. جی, لیکن اب آپ بتاؤ کہ ظاہری شکل صورت میں وارث پاک نے نمازیں نہیں پڑھی, تو بتاؤ ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کیا ان کے خانقاہ میں نہیں جانا چاہیے؟ کیا ان کے دربار میں نہیں جانا چاہیے؟ وہ گمراہ لوگ ہیں جو وارث پاک کے دربار سے روکتے ہیں. یہ تمہاری آنکھ چاہیے جو وارث پاک کی عبادت کو دیکھ سکو, یہ تمہاری آنکھ چاہیے ایسی جو وارث پاک کی عبادت کو دیکھ سکو. تم نہ دیکھ سکے تو اپنی آنکھ کا علاج کرو, جاؤ ڈاکٹر کے پاس چشمہ لگواؤ. یہ تمہاری آنکھ کا قصور ہے میرے بھائی. کاش خدا تمہیں دیتا تو تمہاری عقلیں چھین نہ لیتا. لیکن یہاں پر بات یہ ہو گئی کہ جب خدا نے تمہیں دین سے محروم کیا ہے تو عقلیں بھی چھین لیا ہے. ایک بات یاد رکھنا, اللہ والے کبھی گمراہ راستے پر نہیں لے کے جاتے. ایک چیز اور بتاؤں, یہ ہندوستان کیا دارالحرب یا دارالاسلام؟ دارالاسلام ہے. ہم مانتے دارالاسلام ہے. ہماری نماز پر رکاوٹ نہیں, ہمارے روزے پر رکاوٹ نہیں, ہماری عبادتوں پر رکاوٹ نہیں, ہم اس کو دارالاسلام مانتے. کیا مانتے ہیں؟
دار الاسلام. کچھ لوگ دار الحرب بھی مانتے ہیں, جو مانتے ہیں ان کا مرضی, لیکن ہم مانتے ہیں شریعت کے اندر میں خدمت کرنے کے لیے غلاموں کو رکھا جاتا ہے, خدمت کرنے کے لیے لونڈیوں کو رکھا جاتا ہے. اب پہلے بھی رکھا جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نے اپنی لونڈی کو رکھی, آپ لونڈی کو رکھی بھی, آپ نے نکاح بھی پڑھا, آپ نے جی لونڈی کو بھی رکھی اور نکاح بھی پڑھا. لیکن کیا لونڈی رکھنا جائز ہے کہ ناجائز؟ خدمت کرنے کے لیے لوگوں کو رکھنا جائز ہے کہ ناجائز؟ تو بلا شبہ خدمت کرنے کے لیے مرد یا عورت کسی کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں خدمت کرنے کے لیے. اگر کوئی کہتا ہے کہ عورت کو خدمت کرنے کے لیے نہیں رکھ سکتے, یہ اس کی عقل کا فطور ہے, اس کی عقل کا فطور ہے. پہلے بھی رکھا کرتے تھے اور دارالاسلام میں ابھی بھی رکھا کرتے ہیں. اگر اس چیز کو کوئی دیکھ کر فتویٰ لگا دے کہ یہ غلط وہ غلط, تو اس کے علم کا قصور ہے, اس کے علم ہی نہیں ہے کہ پہلے کے زمانے میں بھی خدمت کرنے کے لیے رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ہاں, اب ایک چیز اور, بے پردگی. کیا بے پردگی پہلے بھی جائز نہیں تھی اور ابھی بھی جائز نہیں ہے, ہم کسی قائل ہیں. رہی بات خانقاہ جب ہوگی انشاءاللہ تو خانقاہ میں نعت و منقبت بھی پڑھے جائیں گے, حمد واری بھی پڑھا جائے گا انشاءاللہ, اور ساتھ ساتھ قوالی بھی گنگنائے جائیں گے. بلا شبہ قوالی حضرت نظام الدین اولیاء کی سنت ہے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جن کا مزار مقدس کہاں؟ دہلی کے اندر میں موجود ہے. آپ قوالی سنا کرتے تھے. حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار آپ کے پماتے میں ہے, آپ پڑھا کرتے تھے. آپ دیوان امیر خسرو دیکھیے کیسی کیسی باتیں لکھی ہوئی اس کے اندر میں. آپ وہاں چھوڑیے, آپ خواجہ غریب نواز کے دربار میں آئیے, خود خواجہ غریب نواز بیٹھ کر قوالی سنا کرتے تھے. ایک کتاب کا نام ہے, نوٹ کر لیجئے گا, انیس الارواح, فارسی کے اندر میں کتاب ہے. کیا؟ انیس الارواح کتاب ہے. خواجہ غریب نواز نے اپنے ہاتھ سے خود تحریر فرمایا. کیا فرمایا؟ تحریر فرمایا. دیکھیے گا بھائی جان, جب خواجہ غریب نواز اجمیر کی سرزمین پر تشریف لائے تو آپ کی زبان کون سی تھی؟ آپ خراسان کے تھے, خراسانی تھے, تو آپ کی زبان کیا تھی؟ یا تو آپ کی عربی ہوگی تو فارسی ہوگی, یہی نہ ہوگی زبان. لیکن جب اجمیر کی سرزمین پر آئے تھے, یہاں کا بھاشا کیا تھا؟ سنسکرت. کیا تھا؟ سنسکرت بھاشا تھا. اب دیکھ لیجیے خواجہ غریب نواز کے دربار میں جو مسلمین بیٹھے کرتے تھے, آپ کے جو مریدین بیٹھا کرتے تھے, تو بولتے تو حضور آپ جو نصیحت کرتے ہیں وہ تو میں سنتا ہوں, سمجھتا ہوں, لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ آپ کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں. کیسے کیا کیا جائے؟ مریدین نے مشورہ دیا, حضور ایک ایسا کام کیا جائے, ایک ایسی سما قائم کی جائے جس میں وہ لوگ بھی آئیں. اب دیکھیے ان کو لانے کے لیے خواجہ غریب نواز نے کون کام کیا؟ خواجہ غریب نواز ان لوگوں کے جیسا کپڑا پہنا, پیلے رنگ کا جو کپڑا ہوتا ہے نا, جب شریعت میں اس کی منع ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن پھر بھی پیلے رنگ کا کپڑا پہنا کون؟ خواجہ غریب نواز. آپ نے اپنے مریدین کو کہا دف بجاؤ. دف سمجھتے ہیں آپ؟ تبلا جو ہوتا ہے, یہ دف بجاؤ. آپ کے مریدین بجانے لگے تو یہ جو غیر قوم تھے نا, یہ دیکھیں کیا کر رہے بابا, یہ کیا کر رہے بابا, دف بھی بجا رہے ہیں, میرے جیسا کپڑا بھی پہنے ہوئے ہیں, اور کیا بول رہے ہیں؟ آستے آستے, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, بلکہ تاریخ گواہ ہے اس بات کے اوپر میں کہ خواجہ غریب نواز کی ان حرکت کو دیکھ کر 1-2 لاکھ نہیں بلکہ 90 لاکھ غیر قوم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. 90 لاکھ. اب بتائیے کیا خواجہ غریب نواز نے طبلہ کیوں بجوایا؟ پوچھئے. انیس الارواح میں یہ بات درج ہے, جا کے دیکھیے, آپ کتاب کو پڑھیے گا تب نہ پتہ چلے گا, جب پڑھ بھی نہیں کریے گا تو کیا پتہ چلے گا. ابھی بھی جہاں پر خواجہ غریب نواز کا جو چلہ آنا ساگر کے پاس ہے, وہاں پر وہ دف ہے کہ جب آزان نہیں ہوتی نا, یا کوئی سا میٹر ہوتا تو ڈھم ڈھم آواز بناتے, مطلب دف بجاتے. تو کیا وہ دف بجانا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے. ناجائز ہونے کی کوئی دلیل ثابت کر دے تو میں ماننے کو تیار ہو جاؤں گا. ٹھیک. اب رہی بات مزامیر, تو مزامیر کا تو ہمارے خانقاہ عظیمیہ شروع سے قائل نہیں ہے. اس کے ابو حضور نے بھی مزامیر کو رد کیا, ہمارے سامنے کی بات ہے. تو اگر جو کوئی چیز جو قائل نہیں اور پھر وہ ہوتی ہے, سپوز ہم اس چیز کے کھانے کے قائل نہیں اور وہ چیز ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں برا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں برا ہوں.
آپ کو ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے تحقیق کرنا ہوگا، آپ کو جانکاری لینی ہوگی کیسے کیا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شرع میں منع تو ہے لیکن حکمتاً جائز ہے، حکمتاً جائز ہے، مصلحتاً جائز ہے۔ جیسے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں لیکن حکمتاً ایسا ہے کہ اگر آپ کی جان کی باری آ گئی، آپ پر سخت آفت آ گیا تو آپ ہیلا سے کام لے سکتے ہیں۔ آپ بھوک کی حالت آپ کی ناقابل برداشت ہو گئی تو آپ ایسے وقت میں وہ چیز جو کھانا ممنوع ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے جائز قرار دے دیا، حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہے جس کی بنیاد پر عوام الناس اسلام کی طرف راغب ہو۔ جیسے میرے خواجہ غریب نواز نے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے طبلہ کا ایجاد کیا، آپ نے قوالی کا ایجاد کیا، آپ نے پیلے کپڑے کا ایجاد کیا، جبکہ نظام شریعت میں آپ صاحب الفاظ میں دیکھیں گے کہ پیلا کپڑا گروا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، منع ہے، مکروہ بتایا گیا، لیکن پھر بھی پہنتے۔ تو کہنے کا ارتھ یہ ہے کہ کچھ کہنے سے پہلے جاننا ضروری ہے۔ خانقاہ خراب نہیں ہوا کرتی، جی خانقاہ تو اللہ کے ولیوں کا گھر ہوا کرتے ہیں بھائی میرے، وہ خراب نہیں ہوتے۔ اگر اس کو کوئی خراب کہتا ہے تو سمجھ لیے کہ اس کے دل میں خراب ہے، اس کے دماغ میں خراب ہے۔ آپ لوگوں کو بھی اجازت ہے کچھ پوچھنے کی تو آپ پوچھ سکتے ہیں جناب ہم سے۔ حضرت میری ایک سوال ہے جی کہ جس خانقاہ میں ڈھولک کے ساتھ قوالی ہو، جی تو کیا وہاں کا پیر صاحب نہیں ہوتے ہیں، کوئی جاہل ہوتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہ آپ کا سوال یہ کہ جس خانقاہ میں قوالی ہو رہی ہو وہ ڈھولک کے ساتھ اس کے ساتھ مزامیر تو نہیں ہے؟ نہیں، اونلی فور ڈھولک ہے؟ ڈھولک ہے۔ اچھا دیکھیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جہاں قوالی ہو رہی ہو خانقاہ کے اندر میں ڈھولک کے ساتھ اور وہاں کے پیر نہیں ہوتے، ایسا نہیں۔ پیر تو پیر ہی رہتے ہیں، مرد ہی رہے گا، زن ہی رہے گی، پیر ہی رہے گا، سمجھے؟ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، ٹھیک؟ ہم نے ابھی آپ کو اپنے اس جملے میں کہا نا کچھ مصلحت کے تحت اگر کام کو انجام دیے جا رہے ہوں تو اس پر کوئی چیگو میاں نہیں ہونی چاہیے۔ رہی بات ڈھولک کے ساتھ، ڈھولک اگر بمانے دف ہے تو دف کے ساتھ قوالی بجانا جائز ہے، اور یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خود وہ مدینے کی بچیاں نے دف بجا کر نبی کا استقبال کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سوال کوئی ایک سوال اور ہے کہ اگر کوئی قرآن کی آیات غلط پڑھے پھر اس کو کہا جائے کہ حضرت آپ نے قرآن کی آیات غلط پڑھے ہیں، وہ اس کو ماننے سے انکار کرے اور الٹے کوئی تہمت لگائے کہ ہم اتنا بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہم اتنے بڑے عالم ہیں اور تم کچھ جانتے نہیں ہو، چھوٹا موٹا پڑھنے والا ہو، الف ب نہیں پڑھ سکتے ہو، تو تم میرا بھول غلط کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ اچھا تو اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بڑے لوگوں کو بھی وہ چیز نہیں دیتا جو چھوٹے سے بندے کو بھی عطا فرما دیتا ہے، چھوٹی سی بات بتائیں گے کہ خود میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا اور تقریباً اس لائن کے اندر میں 4 مولانا 2 حافظ موجود تھے امام کو چھوڑ کر، اور جب نماز ہوئی تو نہ 4 مولانا کو خیال رہا اور نہ ہی حافظ صاحب کو، دونوں حافظ صاحب کو خیال رہا۔ امام صاحب نے 4 رکعت کی بجائے 3 رکعت کے اوپر میں سلام پھیر دیا۔ اب دیکھیے، ہم کو ذہن میں نہیں رہا، لیکن ایک جاہل آدمی جو نہ حافظ قرآن ہے نہ عالم دین ہے نہ وہ دین کی سمجھ رکھتا ہے، بس اتنا تو ضرور وہ جانتا ہے کہ جان رہا تھا کہ یہاں پر 4 کی بجائے 3 ہی رکعت پر سلام ہو گئے، تو اللہ نے ان کو سمجھ دیا اور اس نے لقمہ لگایا، کس کو؟ امام صاحب کو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالم کے علم میں کمی آ گئی یا حافظ کے علم میں کمی آ گئی یا کسی کے علم میں کمی آ گئی، یہ کہنا یہ بکواس ہے، یہ ٹھٹا بازی کرنا ہے، بیہودہ گری ہے۔ اللہ جس کو جتنا علم دے دے اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کو کمتر مت سمجھیے۔ آپ کو کسی نے ٹھوک دیا آپ کو کمتر سمجھنے کا، اگر آپ پاورفل ہیں، سپوز ڈیٹ میں یہ کہتا ہوں میں پاورفل ہوں تو یہ ہماری بھول ہے۔ کوئی گھمنڈ کے ساتھ، کوئی تکبر کے ساتھ، کوئی یہ ناز کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارا علم مجھے ہے۔ جی ایک علم ریاضی اگر پوچھ لیا جائے تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا، ایک سوال جواب کر لیا جائے تو حالت خراب ہو جائے گی،
کہیں گے ہم اس کا علم نہیں رکھتے، ہم اس کا علم نہیں رکھتے. جب علم نہیں رکھتے تو گھمنڈ کس بات کا؟ جبکہ رب تعالیٰ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جیسا کہ قرآن مجید وہ فرقان حمید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المتکبرین، کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان کے منہ میں تکبر نظر آ رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. ہم دعا کرتے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. آمین. حضرت ایک اور سوال ہے، سوال یہ ہے پردے کے حوالے سے. جی کیا پردہ جب پیر کا مطلب ہی ہوتا ہے بزرگ، ہاں جی، تو کوئی غیر محرم محرم کوئی غیر محرم اگر کوئی پیر سے ملنے کے لیے آئے، ملاقات کرنے کے لیے، یا کوئی بیماری کے علاج کرنے کے لیے آئے جی، تو اس کو کیسے آنا چاہیے؟ دیکھیے بہت اچھا آپ نے سوال کیا ماشاءاللہ. اکثر جگہ پر یہ جو سوالات اٹھتے ہیں، اکثر جگہ پر یہ سوالات اٹھے اور میں نے الحمدللہ کئی جگہ پر جواب بھی دیا. آج بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ پہلی بات تو پیر صاحب نے کسی عورت کو تو بلایا نہیں نا، کسی عورت کو تو بلایا نہیں. جب بلایا ہی نہیں تو مجرم کیسے؟ بات سمجھے؟ جی. ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی عورت اگر آ گئی تو بتائیے کہ ہم مجرم یا آنے والے مجرم؟ آنے والے کو سوچنا چاہیے. اب آنے والے کو نہ بول کے اگر ہم پر کوئی کانا کشی کرے تو سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو ہم پر انگلیاں اٹھا رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بے وقوفوں کی پہچان ہے، بے وقوفی کی بات ہے. ایسے لوگوں کی بات میں نہ آئے، ایسے لوگوں کے چکر میں نہ آئے، یہ لوگ گمراہ کر دیں گے. اللہ ایسے لوگوں کی شر سے بچائے. آمین. حضرت ایک اور سوال، اگر رکھیے میں پڑھے لکھے ہیں یا میں عالم ہوں، ہم پر جی میرے گھر میں میری ماں ہیں میرے باپ پر اتیاچار کرتے ہیں، کیسے مطلب ظلم کرتے ہیں یا لات جوتا بھی مارتے ہیں، اللہ یا پانی اگر مانگے تو وہ پانی کے بدلے بولتے ہیں کہ پیشاب پی لے. اللہ تو ایسی اولاد جو پڑھے لکھے ہیں، جو اپنے آپ کو عالم کہہ رہے ہیں، تو اس کے جب اس کو کہا گیا تو اپنے امی سے کہو کہ ایسے لفظ یوز نہ کرے، تو انہوں نے کہا کہ میری امی صحیح راستے پر ہے، میرے ابو غلط ہے. تو کیا اس کے حوالے سے کیا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رشان و رحمت نشان ہے کہ اگر ماں باپ اگر پھر بھی دین سے پھرے ہوں، دین سے پھرنے کا مطلب غلط، تو پھر بھی نبی فرماتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جب دین سے پھیرے ہوئے کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں اور جو دین اسلام میں موجود ہے تو کیا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے؟ تو گویا وہ نبی کے فرمان کے خلاف ایسا قدم اٹھایا، اور جو نبی کے فرمان کے خلاف قدم اٹھایا اس کے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگرچہ وہ حافظ ہوں، اگر چاہے وہ مولوی ہوں، چاہے وہ مفتی کہلاتے ہوں، یہ سب زیرو پر آؤٹ ہیں. کیونکہ رب تعالیٰ قرآن مجید پارہ 15 کے اندر میں فرماتا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. دونوں کے ادب و احترام کا ذکر اس میں کیا گیا کہ جب وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ان دونوں میں سے ایک کوئی تم میں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کرو. اف سمجھتے ہیں؟ جی. اف تک نہ کرو، جھڑکو مت. اگر آپ نے جھڑکا تو چھوڑیے، یہاں آپ نے دل دکھایا ہے تو آپ قرآن کے خلاف گئے اور رسول پاک کے حدیث کے خلاف گئے. تو جو قرآن اور حدیث کے خلاف جائے گا یہ ہمارا فتویٰ ہے، مسلمان نہیں. جی. حضرت ایک آخری سوال ہے. جی. اگر کوئی شخص پڑھ لکھ کے آئے ہیں اور آل رسول کے محفل پہ وہ منقبت پڑھے، آل رسول کے نام پہ منقبت پڑھے، بعد میں وہ کہیں کہ میں وہ غلط تھے کہ میں ان کے نام پہ منقبت پڑھی، میں اس وقت غلط تھے کہ میں ان کے مدرسہ میں پڑھی، میں غلط تھے کہ میں ان سے ملاقات کی، آل رسول کی بات بڑھا ہوں. تو ایسے شخص، ایسے پڑھے لکھے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے اللہ اس کو ہدایت دے. یہ بے وقوفی حماقت کی باتیں ہیں، یہ حماقت گدھے جیسی باتیں کر رہی ہے. حمار میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، گدھے میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے ایسی بات کرنے میں. سب سے پہلی بات کہ اگر آپ کو اس غلطی کا احساس ہوا، کس غلطی کا؟ اس غلطی کا احساس ہوا، سپوز ڈیٹ کہ ہم نے وہاں پر غلطی کی، تو آپ کو علی الاعلان توبہ کرنی ہوگی. جائیے وہاں پر توبہ کیجیے. آپ توبہ نہیں کیے تو آپ تو اس گنہگار ہیں، آپ اس گناہ کے مجرم ہیں. تو جو گنہگار ہوگا وہ رہبر کیسے ہو سکتا ہے؟ گنہگار ہی رہے گا جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اور اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا. رہی بات
آل رسول کی شان میں منقبت گنگنا کر غلط اپنے آپ کو ٹھہرانا، تو آپ نے کیا پڑھا جو غلط ٹھہرا دیا؟ کیا ان کی شان کو بیان کرنا غلط ہے؟ تو استغفار، ان کی شان میری زبان، میرے اعلیٰ حضرت کی زبان سے سنیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو نور والے کی تعریف کر کے اپنے آپ کو نادم جو ہونا، یہ ابو جہلوں کی پہچان ہے، جی ٹھیک ہے، ابو لہب والوں کی پہچان ہے، شیبہ عتبہ جیسے لوگوں کی پہچان ہے، ابو بکر والے کی جیسی کی پہچان، وہ تو یہی کہیں گے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔ اور کہنے والوں نے کہا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں مالک بے نیاز سبوں کو ہدایت دے، اور بالخصوص اور یہ اکرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خانوادہ عظیمیہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص سید غضنفر حسنین کے دامن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ سید غضنفر حسنین کے مخالف ہیں، یا جو لوگ سید غضنفر حسنین کے اوپر بغاوت کی بو ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کا جو سوالات ہیں انشاءاللہ اگلے مرتبہ پھر آپ کے سامنے روبرو ہوں گے، پھر آپ سوال کریں گے، انشاءاللہ ہم آپ کا جواب دیں گے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک بے نیاز اگر بولنے میں کہنے میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطیاں سرزد ہوئی تو مولا اپنے حبیب کے نالین شریف کے دھول کے صدقے میں مولا ان اغلاط کو تو معاف فرما دے، اور جو میں نے صحیح کہا یا جو صحیح بولا ہے پروردگار اسے تمام انسانوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سب مل کے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔